حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو جمعے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 70 بار المعیت هو اللہ پڑھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ سلام پھیرنے کے بعد حالت نماز میں ہی بیٹھے رہیں اور کسی قسم کی کوئی گفتگو اور کسی دوسرے کام میں مصروف نہ ہو، بلکہ کہ اپنی توجہ اسی عمل کی جانب رکھیں، یہ پڑھ کر دعا کریں، یہ عمل ہر جمعے کو مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالی رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اور اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر شب میں سورت واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ سورت پڑھا کریں۔ ان دونوں روایتوں کو بہقی نے شب الایمان میں نقل کیا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الواقعہ پڑھنی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔